پوری کائنات کا خالق ایک ہی اللہ ہے، پوری دنیا کو روزی دینے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، آل و اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، لوگو میں تو سب سے آخر پیدا کیا گیا اور میرے ماننے والے بھی سب سے آخر میں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن فضیلت کیا ہے میرے ماننے والوں کی اور میری معلوم ہے، السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے آگے ہم لوگ ہوں گے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے، میدان محشر میں جلوہ اگر کسی کا ہوگا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہوگا میرے بھائی۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کو جس نام سے جانیں گے وہ ہے انسانی زندگی میں انحراف۔ آسان ہے موضوع، سمجھنے میں بھی آسانی ہے انشاءاللہ۔ اس موضوع کا آغاز سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا نہیں کیا ہے نہ ہی انسانوں کو اور نہ ہی جناتوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، موحد بن جائیں، میری فرما برداری کرنے والے بن جائیں، نیک راہ پر چلنے والے بن جائیں۔ اسی لیے میں نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ سارے قسم کے انسان ہوں، کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی جن ہو، جن کا کوئی بھی قسم ہو، تو سارے کے سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر کے تا قیامت سارے انسانوں کا مقصد حیات اللہ رب العالمین کو خوش کرنا اور راضی کرنا ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دیا۔ آپ کے بعد جتنے لوگ آئے سارے کے سارے لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں نے جناتوں کو پیدا نہیں کیا ہے، وَالْإِنسَ، میں نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن وہ میری ہی عبادت کریں، میرے ہی سامنے پیشانی کو جھکائیں، میرے ہی سامنے رکوع کریں، میرے لیے ہی عبادات کو انجام دیں، ساری نیکیاں میری خوشی کے لیے کریں۔ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی رضا کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ لوگ نیک اعمال کر کے مجھے خوش کر لے جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ آپ کے بعد جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، پہلے زمانے والے لوگ آئے، انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ سے ہی دعائیں کی ہیں، مشکل پڑی صرف انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، انہیں آل و اولاد کی حاجت ہوئی صرف رب العالمین سے انہوں نے مانگا ہے، کوئی خوشی کا موقع آیا انہوں نے رب العالمین کو یاد کیا ہے، روزی مانگا تو صرف اللہ رب العالمین سے، پریشانی میں پکارا تو صرف اللہ رب العالمین کو۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی یہ حالت تھی۔ آدم کے بعد دوسرا زمانہ آتا ہے، اس زمانے کے لوگ بھی صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، نظر و نیاز ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے چڑھاوے کرتے ہیں۔
تیسرے زمانے والے آئے ان کی بھی یہی حالت رہی، چوتھے زمانے والے آئے ان کی بھی یہ حالت رہی، پانچویں زمانے والوں کی بھی یہی حالت رہی۔ 5 زمانے گزر گئے، ابھی صرف لوگوں کے ذہن میں صرف ایک خدا کا تصور ہے۔ 5 زمانے گزر گئے، صرف لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پوری کائنات کا خالق ایک ہی اللہ ہے، پوری دنیا کو روزی دینے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، آل و اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ 5 صدیاں، 5 زمانے گزر گئے، سارے کے سارے لوگوں کا عقیدہ صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ چھٹا زمانہ آیا، اس میں بھی یہی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ 7واں زمانہ، 8واں زمانہ بھی آیا، 9واں زمانہ بھی آیا، 10واں زمانہ بھی آ گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 زمانے گزر گئے، ابھی کوئی پیغمبر اور نبی آدم کے بعد نہیں آیا۔ 10 زمانے تک جتنے بھی لوگ پیدا کیے گئے، سارے کے سارے لوگوں کا عقیدہ ایک ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ روزی دینے والا اللہ ہے، مالک حقیقی وہی ہے، معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے، قربانی اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، آل و اولاد کا مالک وہی ہے، مصیبت دور کرنے والا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، اور سب سے بڑا مددگار وہی ہے، پریشانی دور کرنے والے۔ جتنے بھی عقیدے ہو سکتے تھے آدم کی پیدائش کے بعد 10 زمانے تک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ 10 زمانے تک لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کو خوش کیا جائے، ساری چیزیں اسی کے لیے کیا جائے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ جب 10 زمانے گزر گئے تو لوگوں میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، بیٹا دینا صرف اللہ کا کام نہیں ہے، صرف حاجت روا مشکل کشا وہی نہیں ہے، پریشانی دور کرنے والا وہی نہیں ہے، روزی دینے والا صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، اسے پکارا جانا چاہیے۔ لوگوں کی مختلف ٹولیاں بن گئی، مختلف جماعتیں بن گئے، اور لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں عقیدے کی بات۔ اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے اندر، کان الناس امتا واحدہ، دنیا والوں غور سے سنو، میں نے آدم کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے کے بعد جتنے لوگوں کو میں نے پیدا کیا سارے کے سارے لوگ صرف میری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ کسی کو آل و اولاد کی حاجت ہوتی وہ صرف میرے ہی سامنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ کان الناس امتا واحدہ، لوگ صرف مجھے کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر بیان فرمایا، وما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا، جب 10 زمانے گزر گئے تو لوگوں نے اختلاف کر لیا اور عقیدے میں اختلاف کر لیا۔ مالک حقیقی صرف اللہ نہیں ہے بلکہ اور کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں لا شریک نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا شریک ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کے درمیان ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کان الناس امتا واحدہ، میں نے سارے کے سارے لفظ الناس کا استعمال ہوا جس میں پوری دنیا والے شامل ہیں، کہ کان الناس امتا واحدہ، پوری دنیا والے صرف ایک ہی امت تھے، ایک ہی منہج کے ماننے والے تھے، ایک ہی اللہ کے پیروکار تھے، ایک ہی راستے پر چلنے والے تھے۔ کب تک؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں 10 زمانے تک۔ جب لوگوں نے اختلاف کر لیا، اللہ کی ذات میں لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیا، اللہ کا مقام بندوں کو دینا شروع کر دیا، اللہ کا نام بندوں کو دینا شروع کر دیا، اس کی ذات و صفات اور کمال کو ناقص کرنا شروع کر دیا، اللہ کے مقام کو گھٹانا شروع کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین دیکھیے کیا کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اپنا مقام واضح کرنے کے لیے، فبعث اللہ النبی مبشرین و منذرین،
10 زمانے کے بعد جب لوگ مختلف ہو گئے، اللہ کا مقام لوگوں کے ذہنوں میں باقی نہیں رہا، اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا، رسولوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اب رسولوں کو بھیجا، کیوں؟ مبشرین، اللہ نے کہا اے نبی اب دنیا کے اندر جاؤ، لوگوں نے میرا مقام گھٹانا شروع کر دیا، انہیں بتاؤ جنت کا راستہ یہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے 13، میں اسی کا ترجمہ و تفسیر کر رہا ہوں، کھول کر دیکھیے گا قرآن کریم۔ مبشرین، اے نبی جاؤ لوگوں کو بتاؤ جنت کا راستہ یہ ہے، ومنذرین، اور لوگوں کو کہو یہ جہنم کا راستہ، اس راستے سے باز آ جاؤ، اس راستے پر مت چلو۔ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، اللہ کا مقام کم ہوا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگ ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں، جنت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ یہی اتنا نہیں، اللہ نے کہا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے نبیوں کو بھیجا کتاب دے کر کے، اے نبیوں یہ کتاب بھی لے کر کے جاؤ۔ آسمانی کتابیں بھی دی گئی ہیں، کیوں؟ طاقوں میں سجانے کے لیے، رمضان کے مہینے میں صرف پڑھنے کے لیے، یا ایک بار قرآن کریم زندگی میں پڑھ لیے مکمل ہو گیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اے نبیو یہ آسمانی کتابیں سے لے کر کے دنیا کے اندر جاؤ، اور جو لوگ میرا مقام گھٹا رہے ہیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ان کے درمیان اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کر دو۔ اگر کوئی کہے اللہ آل و اولاد دینے والا نہیں، دنیا کا مالک نہیں ہے، یہ کتاب اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دینا، اس میں میں نے یہ بات درج کر دی ہے، آل و اولاد دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی کہے مشکل کشا حاجت روا اللہ نہیں ہے، اے نبیو یہ آسمانی کتابیں کھول کر کے رکھ دینا، انہیں بتا دینا کہ دیکھیے اللہ نے کہا کہ اللہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، نبی کتابیں لے کر کے آ گئے، لوگوں کے درمیان جو اختلاف تھے نبیوں نے سمجھانا شروع کر دیا، اے لوگوں یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ جہنم کا راستہ، اس سے باز آ جاؤ، یہ کام مناسب نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ، اس راستے پر چلو، یہی تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گا۔ تو جو لوگ بے وقوف تھے، جو لوگ ہر دھرم تھے، ضدی تھے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جاءتهم البینات، جو لوگ ہر دھرم تھے، بے وقوف تھے، پاگل تھے، انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا۔ خبر سے جو لوگ ہر دھرم تھے انہوں نے کیا کہا؟ نہیں ماننا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، لوگوں نے جانا کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ کیوں؟ کسی کی عمر 70 سال کی، نبی 40 سال کے، تو کہے گا ارے 40 سال کا یہ لونڈا آیا مجھے سمجھانے کے لیے، جانتا ہے کہ 40 سال کا نوجوان سچ کہہ رہا ہے، میں نہیں مانوں گا، میں تو بزرگ ہو چکا ہوں۔ ارے تیری وقت کیا ہے، آج بڑا اللہ والا بن رہا، ابھی تک ہم کھا رہے تھے تو نہیں کوئی کہا کہ اللہ روزی دینے والا ہے، آج اگر ہم کہتے ہیں روزی کوئی اور دیتا ہے تو سمجھانے کے لیے آگے روزی اللہ دیتا ہے۔ بغیم بینہم، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگو اگر تم آپس میں اختلاف کرتے ہو تو قرآن و حدیث کی جانب پلٹ جاؤ، آسمانی کتابیں کھول کر کے دیکھ لیا کرو۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ان کے ساتھ آسمانی کتابیں نازل فرما دی، ان کے سامنے کتابوں کو پڑھ کر کے سنا دیا گیا، لوگوں یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، بتا دیا گیا لوگوں یہ جہنم کا راستہ، اس راستے سے باز آ جاؤ، اس راستے پر بالکل بھی نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی گئی، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، نہیں ہم اس بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ سارے کے سارے لوگ برے نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ،
ان لوگوں کے درمیان جو لوگ تھوڑا موڑا نیک تھے، اللہ کا نام لینے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو نبی کتاب لے کر کے آئے، اس کتاب میں جو کچھ لکھا وہ ساری کی ساری باتیں سچی ہیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کا مقام سمجھنے والے تھے، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایسا ہے، نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ قرآن یا آسمانی کتابیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، ان کتابوں میں جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں ساری کی ساری باتیں سچی ہیں، ان باتوں کو تسلیم کر لو، مان لو۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہ بات مان لی۔ اللہ رب العالمین نے آ کے کیا بیان فرمایا؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دنیا والوں جان لو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے وہی صراط مستقیم پر چل پاتا ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اسی کو راہ ہدایت سے نوازے گا، اللہ جسے چاہے گا اسی سیدھے راستے پر لے کر کے چلے گا۔ تو نبیوں کا جو کام تھا بتا دیا، آسمانی کتابیں دے دے گئی، سمجھ رہے ہیں؟ شارح بخاری شریف کے ایک شارح علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ایک بہت پیاری بات نقل فرمائی ہے کہ ڈرانے والے جو سب سے پہلے آئے آدم کے بعد، جو رسول سب سے پہلے آئے، اس رسول کا نام کیا ہے؟ نوح ہے۔ اور نوح کی قوم میں سب سے پہلے خرافات شروع ہوا ہے۔ نوح کی قوم میں لوگوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا مقام کم کیا ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کا مقام گھٹانا شروع کر دیا، رب العالمین کے مقام کی توہین کرنا شروع کر دیا، اللہ کا مقام اور درجہ بندوں کو دینا شروع کر دیا، تب اللہ رب العالمین نے نوح کو بھیجا، اے نوح جاؤ اور اس بے وقوف قوم کو سمجھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کا راستہ یہ ہے، دین کا راستہ یہ ہے۔ نوح آئے، لوگوں کو سمجھائے، بتائے راستہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، راستہ یہ ہے، یہ نہیں، یہ صحیح، یہ غلط ہے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، جو مانا سو مانا، جو نہیں مانے وہ نہیں مانے۔ پھر زمانے گزر گئے، اللہ رب العالمین نے اب ایک نبی کو بھیجا۔ اس بیچ میں کس نبی کو بھیجا بہرحال وہ جانے دیجئے، لیکن عرصے کے بعد عرصے دراز گزر گیا، ایک نبی آئے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ میرے بھائیو، وہ نبی آتے ہیں جب لوگوں کے اندر سرکشی بڑھی، اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اب تمہاری باری ہے، تم جاؤ دنیا کے اندر اور لوگوں کو بتاؤ اللہ کا راستہ کیا ہے، اور یہ آسمانی کتاب بھی لے کر کے جاؤ۔ موسیٰ آئے، لوگوں کو اللہ کی جانب بلانے لگے، اے میری قوم والو، دنیا میں زندگی گزارنے والو، تم نے تو اللہ کا مقام کم کر دیا، تم نے اللہ کے توہین کرنی شروع کر دی ہے۔ موسیٰ نے سارے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی، شارح بخاری علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل والو، میری بات غور سے سنو، تمہیں عبادت کرنا ہے لیکن جمعے کے دن، غور سے سنیے گا، تمہیں عبادت کرنا ہے لیکن کس دن؟ جمعے کے دن عبادت کرنا ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو اٹھا لیجئے بخاری شریف، حدیث نمبر 897-96۔ سارے مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، ہم ہوں، آپ ہوں، پوری دنیا کے ماننے والے ہوں، خانہ کعبہ کے امام ہوں یا کسی اور مسجد میں امامت کرنے والے چھوٹے سے مولوی یا چھوٹا انسان، ہر کسی کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری، 897 896 حدیث نمبر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری قوم والو، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ بہت ہی بابرکت دن ہے، تمہیں اس دن عبادت کرنی ہے۔ جب موسیٰ نے یہ بات کہی تو معلوم ہے یہودی کھڑے ہو گئے، نہیں موسیٰ نہیں، یہ بات نہیں ہے، تمہاری بات غلط ہے۔ موسیٰ نے کہا کیوں؟ یہودی کہنے لگے، موسیٰ، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو بنا دیا، سارے انسانوں کو پیدا کر دیا، سارے جہانوں کو جب اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ رب العالمین تھک گیا بناتے بناتے،
ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تھکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بناتے بناتے تھک گیا. اللہ رب العالمین جب تھک گیا سنیچر کے دن اللہ رب العالمین آرام کرنے لگا, اپنے بدن کو نعوذ باللہ سکون دینے لگا. اللہ رب العالمین جب تھک گیا اور پھر سنیچر کو آرام کرنے لگا. اے موسیٰ, اللہ جس دن آرام کرتا ہے اس دن ہمیں عبادت کرنا چاہیے. یعنی اے موسیٰ جمعے کے دن نہیں بلکہ ہم سنیچر کے دن عبادت کریں گے. ان لوگوں نے اپنا عقلی گھوڑا دوڑانا شروع کیا, اپنا اشتہار لا کر کے ڈالنا شروع کر دیا. موسیٰ کی بات نہیں مانی. اب آگے دیکھیے, موسیٰ نے کہا نہیں, تمہیں جمعے کی دن عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس چیز کو میں نے متعین کر دیا ہے. یہودیوں نے کہا نہیں موسیٰ اس بات کو ہم نہیں مانیں گے, ہماری کھوپڑی میں تمہاری بات نہیں گھس رہی ہے. موسیٰ نے کہا مانو یا نہ مانو, اللہ کا جو حکم ہے میں نے تمہیں بتا دیا. اس کے بعد نصارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نصرانیوں نے کہا موسیٰ ہم بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے اور اے یہودیوں ہم بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے. یعنی میں نہ تمہاری نہ ان کی کسی کی بات نہیں ہم لوگ ماننے والے, پھر کس کی مانو گے؟ نصرانیوں نے کہا ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن سنڈے کے دن زمین اور آسمان اور ساری مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا. کیا کیا؟ اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنانا شروع کیا, پیدا کرنا شروع کیا. اس لیے اے موسیٰ ہم اتوار کے دن کو مقرر کرتے ہیں اپنی عبادت کے لیے. ہم سنیچر کو عبادت نہیں کریں گے, نہ ہی جمعہ کے دن عبادت کریں گے. ہم اگر عبادت کریں گے تو اتوار کے دن عبادت کریں گے. میرے بھائیوں, سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے 13 میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب نبیوں نے اللہ کا پیغام سنایا کچھ لوگوں نے مان لیا, کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. تو جو لوگ انکار کر دیے وہ بھٹک گئے, جن لوگوں نے مان لیا وہ راہ راست پر آ گئے. یہودیوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, نصرانیوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی. اب اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ یہ جمعہ بہت ہی بابرکت والا دن ہے. اگر یہودی اپنے نبی کی مخالفت نہ کرتے تو یہ مبارک دن انہیں مل جاتا. اگر نصرانی موسیٰ کی مخالفت نہ کرتے تو یہ مبارک دن انہیں مل جاتا. لیکن دونوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی, ان دونوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی. اور جب ان دونوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت ان سے چھین لی اور انہیں اس دن کی برکت سے محروم کر دیا. جمعے کے دن کی فضیلت آپ تو جانتے ہیں. تو امت محمدیہ کو کون سا دن دیا گیا؟ جمعے کا دن دیا گیا. اور جمعے کے دن کی فضیلت آپ جانتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو سیدھے راستے پر لاتا ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے چاہا اور مسلمانوں کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا اور پھر راہ ہدایت پر لگا دیا. بس تھوڑی سی کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم ہر نبی کا مقام اور اللہ کا مقام جان لیں, انشاءاللہ معاملہ مکمل ہو جائے گا. تو جمعے کی فضیلت جب نبیوں کا انکار کیا گیا, نبی کی بات نہیں مانی گئی تو لوگ کیا, اور جب اپنا عقلی گھوڑا دوڑانے لگے تو کیا ہوا؟ راہ راست سے بھٹک گئے. لیکن میرے بھائیوں اگر راہ راست پر آنا ہے تو عقلی گھوڑا نہیں بلکہ اللہ کی بات سر تسلیم خم کر دینا اور اسے مان لینا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ایک بہت پیاری حدیث ہے. ابو ہریرہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں. جب جب امت کے اندر یا دنیا کے اندر گمراہی پھیلی ہے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا, پیغمبروں کو بھیجا ہے. اللہ کے وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. لوگو میں تو سب سے آخر پیدا کیا گیا اور میرے ماننے والے بھی سب سے آخر میں پیدا کیے گئے ہیں. لیکن فضیلت کیا ہے میرے ماننے والوں کی اور میری معلوم ہے؟ السابقون یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے آگے ہم لوگ ہوں گے. اتنا جان لینا کافی ہے. قیامت
کے دن ہم لوگ سب سے آگے ہوں گے، جبکہ ہماری بعثت، ہماری پیدائش سب سے آخر میں ہو رہی دنیا کے اندر۔ یہ ہماری اور ہمارے ماننے والوں کا مقام ہے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے، میدان محشر میں جلوہ اگر کسی کا ہوگا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہوگا میرے بھائیوں، اور آپ کے ماننے والوں کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کے پیروکار، ان کے ماننے والے اور ان کی امتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، اے دنیا والو اتنا ہی جاننا کافی نہیں ہے، کافی ہے کہ آگے کی بات بھی سن لو۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، مجھ سے پہلے جو لوگ دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے کیوں پیدا فرمایا، یا یہ کیوں کہا کہ وہ لوگ مجھ سے پہلے دنیا کے اندر ہیں؟ اس لیے کہ انہیں مجھ سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں۔ اگر انہیں کتابیں نہ دی گئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی مجھ سے پیچھے کر دیتا۔ بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، دنیا کے اندر انہیں مجھ سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں، اس لیے وہ دنیا میں مجھ سے پہلے آئے ہیں۔ وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ، اور مجھے دنیا کے اندر سب سے آخر میں کتاب دی گئی ہے، اس لیے میں دنیا کے اندر سب سے پیچھے ہوں۔ اللہ کا سن کیا نحن الاخرون، دنیا میں ہم سب سے آخر میں ہیں، وضاحت کیا کہ نہیں اللہ کے نبی نے؟ ہمیں آخر میں کتاب دی گئی اس لیے ہم سب سے پیچھے دنیا کے اندر، انہیں سب سے پہلے دی گئی اس لیے دنیا میں وہ لوگ سب سے آگے ہیں۔ آگے کیا بیان فرمایا؟ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، آگے بیان فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، اس سلسلے میں یہودیوں نے، نصرانیوں نے اختلاف کیا، اس لیے یہ لوگ اس کی فضیلت سے محروم رہ گئے۔ غور کریے گا بھائیو، کیا بیان فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جمعے کے دن میں یہودیوں نے اختلاف کیا، موسیٰ کی بات نہیں مانی، نصرانیوں نے اختلاف کیا، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اس لیے وہ لوگ اس سے محروم کر دیے گئے۔ فہدان اللہ لہ، لیکن ہم نے اللہ کی جب بات مان لی، اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن ہمیں عطا کر دیا اور اس کی فضیلت ہمیں عطا کر دی۔ آگے کیا بیان فرمایا؟ فغدن لليہود وبعد غد للنصارى، سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے، اتوار کا دن نصرانیوں کے لیے، جمعے کا دن ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، جمعے کے دن کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ جو انسان اذان ہونے سے پہلے آ جائے اور سب سے پہلے مسجد میں آئے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اونٹ کی قربانی کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ سنیچر کے دن پہلے آؤ گے تو کیا حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک فرشتہ جو ہے دروازے پر بیٹھے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیٹھا دیتا ہے دروازے پر، نام لکھتے رہتے ہیں، بھائی عبد الرحمن آئے، عبد الشکور آئے، عاقب آئے، ساجد آئے، کون آیا کون نہیں آئے، نام لکھتے جاؤ۔ جس حساب سے آپ کا نام رجسٹر میں ہوگا اسی طرح سے بنا پیسے کے اور بنا خرچ کیے ہوئے آپ کو قربانی کے برابر ثواب ملتا ہوا جائے گا۔ اور اس میں کیٹیگریاں ہیں، اس میں درجات ہیں، اس کے بعد آیا تو اس کے برابر، اس کے بعد آیا تو گائے تو کیا سب حدیث میں ذکر ہے۔ بہرحال میں اس کی فضیلت بیان نہیں، میں حدیث شریف بیان کر رہا ہوں جو میرا موضوع ہے اس کے متعلق۔ آئیے، بات یہ چل رہی ہے کہ انسانی زندگی میں انحراف لوگوں نے کس طرح سے اسلام سے انحراف اور روگردانی کی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو آدم کو پیدا کیا گیا، 10 صدی یعنی 10 زمانے تک لوگ ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ پھر یہ لوگ اللہ کا مقام جب گھٹانا شروع کر دیے، اللہ نے نوح کو بھیجا۔ جب یہ لوگ اور سرکش ہو گئے، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، اور جب موسیٰ آ گئے، موسیٰ کی بات جب یہودیوں نے، نصرانیوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے انہیں راہ راستے بھٹکا دیا اور صراط مستقیم پر ان لوگوں کو لگا دیا جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے؟ راستے سے کیسے بھٹکے؟ مشرق اور ایک بیت المقدس اور ایک خانہ کعبہ۔ مشرق
بیت المقدس اور خانہ کعبہ، نبیوں کی بات نہ ماننے کا نتیجہ تو دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ جن لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی ان کا انجام دیکھ لیجئے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے خانہ کعبہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کی بات جب نہیں مانی گئی، نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنا لیا۔ نصارہ نے کہا اے لوگو ہمارا قبلہ مشرق ہے، یہودیوں نے کہا نہیں ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ دیکھیے دونوں میں اختلاف ہوا، نبیوں کی بات ان لوگوں نے نہیں مانی، نصرانیوں نے کہا مشرق ہمارا قبلہ ہوگا، یہودیوں نے کہا نہیں بیت المقدس ہمارا قبلہ ہوگا۔ جب اس نبی کے ماننے والے نے یعنی جناب محمد الرسول اللہ کے پیروکاروں نے آپ کی پیروی کی، آپ کی بات کو مانا، کتابوں پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی رہنمائی کا دی، صراط مستقیم پر لایا، اور کیا کہا اے امت محمدیہ تمہارا قبلہ نہ مشرق ہے نہ بیت المقدس، تمہارا قبلہ پوری دنیا کی سب سے عظیم جگہ خانہ کعبہ ہے، اب اسی کی جانب منہ کر کے تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ لوگوں نے جب اختلاف کیا، لوگوں نے جب نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے مقدس قبلے سے محروم کر دیا۔ میرے بھائیوں اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نبی کی بات ماننا پڑے گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا بیان فرمایا، بہت ساری روایات آپ کو مل جائیں گی، آپ کتب احادیث کو اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے نمازوں میں اختلاف کر لیا، یہود کہنے لگے ہماری نماز اس طرح سے رہے گی، نصرانی کہنے لگے ہم بنا سجدے کے نماز پڑھیں گے، کچھ کہنے لگے ہم بنا ہاتھ باندھے نماز پڑھیں گے، کچھ کہنے لگے ہم گھوم گھوم کر نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبیوں کا طریقہ نہیں اپنایا، نبیوں کی بات نہیں مانی۔ کچھ نے کہا نہیں ہم نماز پڑھیں گے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہمارے من میں یہ آتا ہے کہ پوری مسجد میں گھوم گھوم کر کے نماز پڑھتے رہیں، آسمان دیکھیں، زمین کی چٹائیاں دیکھیں، یہ سارے طریقے اختیار کیے گئے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا نہیں گیا۔ میرے بھائیوں انجام کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے گھوم گھوم کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے کہا ایسے لوگ نبی کے ماننے والے نہیں۔ جنہوں نے کہا میں اپنے حساب سے نماز پڑھوں گا، اللہ نے کہا نبی کے پیروکار نہیں۔ پیروکار کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا نبی اعلان کر دیجئے کہ جو بھی آپ کا ماننے والا ہے اسے کہہ دیجئے بالکل سکون اور وقار کے ساتھ نماز پڑھے، اختلاف نہ کریں، نماز کے اندر باتیں نہ کریں۔ جو لوگ بلا اختلاف نماز پڑھتے ہیں سکون و اطمینان کے ساتھ ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہی راہ ہدایت پر ہیں، یہی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو نبی کے ماننے والے نمازوں باتیں نہیں کرتے ہیں اور گھوم گھوم کر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں گے تو صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، روزے کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کر لیا۔ یہ نبی کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، پورے دن کا روزہ کون رکھے گا؟ 10 بار شراب پینے والے لوگ ہیں ہم روزہ رکھ پائیں گے؟ جوا، شرابی، کبابی، بدتمیز اور کمبخت لوگ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے دن بھر کے؟ حرام خوری ہوٹلوں کے پردے کے آڑ میں جا کر کے چنے دال اور سب سبزیاں اور مٹر فرائی جو بھی ہوتا ہے، چکن اچاری سب کھاتے، یہ سب چیزیں ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ 12 گھنٹہ 16 گھنٹہ بھوکے رہنا ہم نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے تو دنیا میں جتنا تمہیں کھانا ہے کھا لو، اور جب قیامت کے بعد جب جزا تمہارا آئے گا، جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو پھر تمہیں جہنم کی آگ تمہارے پیٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اختلاف کیا لوگوں نے نبی کے باتوں سے، نبی کے اقوال سے، نبی کے طریقے سے، نبی کے سنت سے، جب لوگ بھٹک گئے انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں راہ ہدایت سے بھٹکا دیا اور ان کا ٹھکانہ نار جہنم بنا دیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، لوگوں نے کہاں کہاں اختلاف کیا۔ اب آئیے بہت اہم بات آ رہی ہے میرے بھائیوں، ابراہیم کے بارے میں نبیوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ یہ آسمانی کتابیں پڑھ کر کے بتاؤ کہ یہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ نبی آئے بتانے لگے، لوگوں اللہ کے رسول آ گئے، سب سے آخر میں تاجدار کائنات آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں ابراہیم بھی ایک نبی تھے، ابراہیم بھی
ایک نبی تھے, انہی کی شریعت کو بڑھانے کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں, آپ ابراہیم کے ماننے والے نہیں ہیں, ابراہیم تو ہمارے مسلک سے تھے. یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی تھے, نصرانی نے کہا نہیں ابراہیم نصرانی تھے, مشرکین نے کہا, بتوں کی پرستش کرنے والوں نے کہا نہیں ابراہیم تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی اعلان کر دیجئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. اے نبی اعلان کر دیجئے. میرے بھائیو قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیے, قرآن کریم اٹھائیے, سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کے اندر اللہ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم اللہ کے نبی نہیں, جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے, جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم نصرانی تھے, جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم مشرک تھے, وہ لوگ اس پیغام کو سن لیں, آیت کریمہ کو پڑھ لیں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اے نبی اعلان کر دیجئے ابراہیم یہودی نہیں تھے, ابراہیم نصرانی نہیں تھے, ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے. وہ کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما, وہ سچے پکے موحد تھے, وہ اللہ کو ماننے والے تھے, وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے, اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے تھے, وہ اللہ کے رسول تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. جو تم کہتے ہو اے یہودیو ابراہیم یہودی تھے اس لیے نبی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, اے یہودیو سن لو تم جھوٹے ہو. ابراہیم وہی کام کیا کرتے تھے جو یہ آخری نبی کرتے ہیں, ابراہیم وہی تبلیغ کیا کرتے تھے جو یہ آخری نبی تبلیغ کرتے ہیں. اے اس زمانے کے یہودیو سن لو, اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو جناب محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنا شروع کر دو. دھمکی دی گئی ہے, کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا یہ ہمارے قوم کے ہیں, یہ ہمارے مسلک کے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہاں کہاں جنت بنا, کہاں جہنم بنا. یہاں تو تمہیں خود اپنی جنت بنانا ہوگی, یہاں پہ خود تمہیں اپنا جہنم بنانا ہوگا. اگر جہنم میں جانا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, اگر جنت میں جانا ہے تو پھر آنا پڑے گا اسلام کے شیتل میں, اسلام کے سائے میں, اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. لوگوں نے کیسا اختلاف کیا؟ یہاں بھی جب لوگوں نے اختلاف کیا وہ راستے سے بھٹک گئے. میرے بھائیوں نبی کریم کی جب بات لوگوں نے نہیں مانی وہ لوگ بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. یہی میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی مقدس ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا نہیں, اگر اللہ کے بعد اگر کوئی ذات لائق اتباع ہے, اگر کسی کی پیروی کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے؟ آئے ذرا, اتنا خطبہ ہوا, کوئی بتائے مائی کا لال ایک خطبے بھی ہم نے اللہ کے رسول کا نام نہ لیا ہو. الحمدللہ یہ امتیاز حاصل ہے. کوئی خطبہ ایسا نہیں جائے گا میرے بھائیوں جس میں ہم اللہ علیہ وسلم کا بیان نہ کرتے ہوں. ہمارے پاس یہی تو ہوتی ہے جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے. اسی کو تو کہتے ہیں اتباع رسول, اسی کو تو کہتے ہیں محب رسول, اور کسے کہا جائے گا؟ لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں بھی, یہودی گمراہ ہو گئے, نصرانیوں نے بات نہیں مانا, گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی اعلان کر دیجئے جو بھی آپ کی بات مانے گا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, ایسے لوگوں کو اللہ راہ راست پر رکھے گا اور ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے. میرے بھائیوں اگر ہمیں جنت میں جانا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی, آپ کی اتباع کرنا پڑے گی, آپ کی باتوں کو ماننا پڑے گا. ہمیں اختلاف نہیں, اگر اختلاف ہوتا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے. اگر اختلاف ہوتا ہے ہمیں قرآن کریم اٹھانا چاہیے. اللہ نے یہی بات تو کہی ہے, میں نے نبیوں کو بھیجا کتابیں دے کر کے. کیوں بھیجا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ یہ نبی اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کا اختلاف ختم کر دیں. یہ میں کہہ رہا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 اٹھا کر دیکھیے گا آپ لوگ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اے لوگو عیسیٰ بھی نبی تھے,
یہ اعلان کیا گیا۔ اب میرے بھائیوں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ نبی نہیں، وہ اللہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے یا تین اللہ میں ایک ہیں وہ، یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں۔ نبی نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا کہ لوگوں تم کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ کہو عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے روح ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے مریم کے پیٹ میں داخل کیا انہیں، اور پھر مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا لوگ بفر گئے اور لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور عیسیٰ کا مقام اتنا ہے، جب سولی دی جا رہی تھی اللہ نے اٹھا لیا جس کا اتنا اونچا مقام ہو، کیسی باتیں کرتے ہو نبی، وہ تو خدا ہی ہے۔ چلیے خدا نہ مانو تو وہ اللہ کا بیٹا ہی ہوگا، اگر بیٹا بھی نہیں مانتے تو کم سے کم کیا ہوں گے، وہ تین خداؤں میں ایک ہوں گے۔ یہ عیسیٰ کے ماننے والے بڑی کوشش کیے کہ منا لیا جائے، بڑی بیچارے محنت کیے، بڑی کوششیں کیے، لیکن وحی آ جاتی ہے اے نبی اعلان کر دیجئے ایسا کام نہیں چلے گا، ان سے کہہ دیجئے تم لوگ گمراہ ہو، تم لوگ اللہ کے رسول کا مقام گھٹاتے ہو، اگر تمہیں جاننا عیسیٰ کون تھے قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیے، اور جو یہ نبی تمہارے سامنے کہہ رہے اس بات کو کان کھول کر سن لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کیا اعلان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا دیا، اے نبی اعلان کر دیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 171 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کہتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم، اے لوگوں سنو عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں۔ پہلا جواب، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اور یہ اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا جواب آتا ہے، اللہ نے تیسرا جواب دیا وَكَلِمَتُهُ، یہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، القاہا الی مریم، اور اے لوگو تم کیسے کہتے ہو عیسیٰ اللہ ہو گئے؟ عیسیٰ دیکھیے کون ہے، عیسیٰ نے تو اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، القاہا الی مریم، میں نے ان کی روح کو ان کی ماں کے پیٹ میں داخل کیا ہے، وروح منہ، اور یہ عیسیٰ اللہ کی روح ہیں۔ لوگوں نے بات نہیں مانی، گمراہ ہو گئے، تو ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ بھائی آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں، ٹائم بہت جلدی ہو جاتا ہے یار، کیا گھڑی تیز چلے گیا۔ تو جب لوگ گمراہ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کسے بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا ہے میرے بھائیوں، نبیوں کو بھیجا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول پیدا نہیں کیے گئے، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر دیکھیے اللہ کے نبی کو کیوں بھیجا گیا تھا۔ پورے عرب کے اندر عمرو بن لحی، نام یاد رکھیے گا اپنے دشمن کا، اور غیر اللہ کی عبادت کا آغاز کرنے والے دشمن کا نام یاد رکھیے گا، عمرو بن لحی الخزائی نامی ایک شخص تھا عرب کے اندر۔ یہ شخص کیا مدینہ کے اندر جس وقت اللہ کے رسول پیدا نہیں کیے گئے تھے، لوگ دین ابراہیمی پر تھے، لوگ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اولاد مانگنا ہوتا اسی کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ تو یہ دشمن کو رہا نہیں گیا، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ لا کر کے پورے مکہ مدینہ اور جو بھی عرب کنٹریز ہیں، حجاز وغیرہ، سارے کے سارے جگہوں پر اس نے بتوں کو رکھ دیا، لوگوں سے کہا لوگ اسی کی عبادت کرو، یہ لیجئے فلاں بت یہ بیٹا دے گا، اے قبیلے والو یہ روزی دے گا، اے قبیلے والو یہ پریشانی دور کرے گا، اے قبیلے والو اگر تمہیں ترقی کرنا ہے اس کی منت سماجت کر لو، تمہیں ترقی پر پہنچا دے گا، تمہارے دشمن کو یہ فلاح ختم کر دے گا۔ یہ عمرو بن لحی الخزائی، یہ ایسا نام ہے جس نے پورے عرب کے اندر بتوں کو رواج دے دیا میرے بھائیوں۔ اب جو لوگ صرف ایک اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے وہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، جو لوگ دین ابراہیمی پر چل رہے تھے وہ لوگ اب مختلف راستوں پر بٹ گئے، اللہ کا نام لینے والے باقی نہیں رہے۔ جب عرب کے اندر یہ جہالت پھیل گئی، اللہ رب العالمین کے ماننے والے باقی نہیں بچے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر بھیجتا ہے، بھیجا اللہ رب العالمین نے، اب جائیے، اب آپ کی باری آئی ہے،
اب آپ بھی جائیے لوگوں کو بتائیے بھائی یہ سب راستے غلط ہیں جن پر آپ لوگ چل رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے میں جس طرح سے ضرورت پڑی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور بھیجا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک کتابیں بھی دے کر کے بھیجی کہ یہ کتاب تم لے جاؤ، تمہارے بعد یہ کتاب، ان کے بعد یہ کتاب یہ لے جائیں، بھیجتا رہا کتاب اور نبیوں کو بھیجتا رہا۔ میرے بھائیوں سارے کے سارے نبی آئے بتاتے رہے۔ ایک نقطے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، نقطے کی بات کیا ہے؟ نبی تو ہے نہیں، اب کہیں کوئی ہے نبی نہیں ہے، اور نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت تک کوئی آنے والا نہیں نبی ہے۔ لیکن کون سی چیز باقی بچی ہے؟ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں باقی رہ گئی ہیں میرے بھائیوں۔ جس طرح سے جب دنیا گمراہی کے دہانے پر پہنچتی ہے اور گمراہی میں چلنا شروع کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین نبیوں کو بھیجتا ہے راہ راست پر لانے کے لیے، اور کتابیں بھیجتا ہے تاکہ امت کے درمیان اختلاف کو ختم کر دیا جائے اور پوری دنیا والے ایک امت بن کر کے رہیں۔ میرے بھائیوں نبی چلے گئے، نبی دنیا میں نہیں، نبی نہیں آئیں گے، لیکن آسمانی کتاب قرآن کریم موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں اور آپ کی حدیث موجود ہیں۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ علماء کا دامن پکڑ کر کے رکھیں۔ کون سمجھائے گا آپ کو؟ اگر آپ کو لکھنے کی تمیز آئی ہے نا، اگر آپ الف پڑھ لے رہے ہیں، اپنا نام لکھ لے رہے ہیں نا، تو یہ علماء کا احسان آپ پر ہے، پوری زندگی آپ اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنا ہے تو علماء کے قدم بقدم شانہ بشانہ چلنا پڑے گا، اور مسائل کو ان سے سمجھنا پڑے گا۔ ارے گوگل یہ سب تو تھوڑی کام چلتا ہے، علم ایسے تھوڑی حاصل ہوتا ہے۔ جسے علماء کے سامنے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو، جسے علماء کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، وہ کیا سیکھے گا اسلام کیا ہے؟ میرے بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ انحراف کرتے ہیں تو علماء کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور جب لوگ علماء کو پیچھے چھوڑ لیں اور انحراف کرنے لگیں تو یہیں پر کہا گیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، اور جو لوگ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا حشر اچھا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی جانب پلٹنا چاہیے، ہمیں اپنے اختلافات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو تیرا مقام اور تیرے نبی تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں قدم قدم پر اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم بالرؤوف الرحیم۔